بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ پی ڈی ایم نے آج ان کے سربراہ اجلاس تھا، اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف اپنی حکمت عملی وضع کی، اور اب ان کی کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دیا جائے، اور اس کے لیے پی ٹی آئی کو تیار رہنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ 11 پی ٹی آئی کے 11 ممبرز کے استعفے نیشنل اسمبلی سے انہوں نے منظور کر لیے اسپیکر نے۔ غالباً 123 استعفے ہیں پڑے ہوئے وہاں پہ، اور آہستہ آہستہ کر کے اگر وہ 123 استعفے منظور کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو کہا جائے گا کہ 123 سیٹوں پہ دوبارہ الیکشن کروا دیں۔ پی ٹی آئی کو اس الیکشن کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے۔ اگر الیکشن پی ٹی آئی لڑتی ہے تو پھر استعفے دینے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر آپ کے پاس 123 سیٹیں ہیں، آپ الیکشن لڑیں تو کل 123 میں سے آپ کی 2 4 5 5 10 سیٹیں اگر کم ہو جاتی ہیں تو آپ نقصان اٹھائیں گے، اور پھر پی ڈی ایم کی پوزیشن اس طرح مضبوط ہوگی۔ لیکن بائیک آؤٹ کرنے سے آپ اخلاقی طور پہ پھر یہ دنیا کو، اپنے پاکستان کے عوام کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بائیک آؤٹ اس لیے کیا کہ ہم تو اس اسمبلی کو مانتے ہی نہیں۔ یہ سازش سے، بیرونی سازش کا نتیجہ ہے یہ جو آج اسمبلی بنی ہوئی ہے، اس کی ہماری نظر میں کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اور آپ اسی تھیم پہ پھر بات کرتے ہیں کہ ہم نے سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ وہ کمیشن بنائیں، لیکن کمیشن نہیں اگر بنا تو ہمارا قصور نہیں، لیکن سازش ہے۔ اور اس طرح وہ آپ کا بائیک آؤٹ جو ہے اس کو ایک اسٹرینتھ بھی مل جائے گی، عوام کی حمایت بھی مل جائے گی، اور اس طرح یہ جو آنے والی اسمبلی ہے وہ اس کی لیجیٹمیسی بھی ہمیشہ کویسچنیبل رہے گی کہ ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اس نے اس میں حصہ نہیں لیا۔ اور پی ٹی آئی کا سٹانس یہی رہنا چاہیے کہ ہم نے جنرل الیکشن کی بات کی ہے، آپ الیکشن کال کریں، جنرل الیکشن، اس میں ہم حصہ لیں گے، لیکن ایک غیر جانبدار الیکشن کمیشن کے نیچے۔ اس کا ایک نقصان تو یہ ہو سکتا ہے اس چیز کا کہ اس پہ جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو نیچرلی اگر پی ٹی آئی نہیں ہے تو یہ سیٹیں پی ایم ایل این کو مل جائیں گی، کسی اور کو مل جائیں گی، اور ایک سال اگر وہ اسمبلی اسی طرح چلتی ہے، توڑتے نہیں ہیں وہ، تو لازماً یہ مسئلہ تو رہے گا کہ اس میں ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہے، کچھ قوانین بدلیں گے، لیکن وہ سارے قوانین جو ہیں وہ اس لحاظ سے ان کی اخلاقی طور پہ ان کی سٹینڈنگ نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کو آج پاکستان کے عوام سپورٹ کر رہے ہیں وہ پارلیمنٹ میں تھی نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب جنرل الیکشن میں اگر آپ کو 2/3 میجورٹی ملتی ہے تو آپ سارے ان قوانین کو دوبارہ ریویو کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اور ڈیولپمنٹ ہوئی اسی اجلاس میں، مریم نے شکوہ کیا کہ اپنی حکومت ہے لیکن اس کے باوجود یہ حکومت نواز شریف کے کیسز ختم نہیں کر سکی، نواز شریف کو وطن واپس نہیں لا سکی۔ اپنا اس نے کہا کہ اپنی حکومت ہوتے ہوئے میں عمرہ کے لیے نہیں جا سکی، پاسپورٹ نہیں ملا مجھے۔ اس کو شکوے شکایت کافی ہیں، جس سے لگتا ہے کہ ایک اندرونی اختلاف موجود ہے، جہاں وہ کرٹیسائز کر رہی ہے شہباز شریف کو، یہ جانتے ہوئے کہ شہباز شریف غالباً ڈیلیور نہیں کر سکا خاندانی اعتبار سے، یعنی ان کے تو حکومت میں آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو ان کی ضرورت ہے، جو ان کے معاملات ہیں، وہ ان کی نگہداشت ہو، ان کے معاملات پہ ڈیلیور کیا جائے، ان کے کرپشن کے کیسز ختم کیے جائیں۔ تو وہ کچھ ہو گیا، کچھ نہیں ہو سکا، اور یہ نیب کے قوانین کی وجہ سے بہت سارے کیسز اب ختم ہو جائیں گے جو انہوں نے نیب کے قوانین میں تبدیلیاں کی ہیں۔ لیکن بظاہر چونکہ میاں نواز شریف کے کیسز کی نوعیت تھوڑی مختلف ہے، وہ سزا آلریڈی ہو چکی ہوئی ہے، تو اس کو ختم کرانے کا کوئی ذریعہ نہیں بنا، جس کی وجہ سے مریم نے شکایت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈیولپمنٹ جو اور آج ہوئی وہ یہ ہے کہ ایک پی ڈی ایم نے ہی یہ فیصلہ کیا کہ آرٹیکل 63A کی دوبارہ انٹرپریٹیشن کروانے کے لیے اس پہ
سپریم کورٹ کو فل بینچ اور پریزیڈنشل ریفرنس بھیجنے کا انتظام کیا جائے، یعنی حکومت جو ہے وہ پریزیڈنشل ریفرنس کے لیے کہے۔ بصورت اگر یہ ریفرنس جاتا ہے تو پھر اس پہ کیا انٹرپریٹیشن ہوتی ہے؟ جہاں تک انٹرپریٹیشن کا تعلق ہے، پہلے جب پریزیڈنٹ عارف الوی نے یہ ریفرنس بھیجا ہوا تھا تو ایک انٹرپریٹیشن پہلے آ چکی ہے، چونکہ پی ڈی ایم کو اس سے نقصان پہنچا کہ یہ ری الیکشن کروانا پڑ گیا، ضمنی الیکشن ہوا پنجاب میں اور ان کو سیٹیں کھونی پڑیں، تو اس پہ وہ نالہ ہیں جس کی وجہ سے وہ غالباً یہ کام دوبارہ کروانا چاہتے ہیں کہ انٹرپریٹیشن نہیں ہو۔ اور ان کو توقع ہے کہ جس طرح کی آج کل ڈویژن ہے سپریم کورٹ میں، جو نظر آئی کہ کچھ جج جو ہیں وہ حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، تو ان کو شاید یہ پی ڈی ایم کو یہ احساس ہے کہ ہو سکتا ہے فل بینچ میں ان کے ججز جو ہیں وہ کچھ ان کو اس میں ریلیف لے دیں۔ بدقسمتی کہ ان لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے سپریم کورٹ کو پولیٹیسائز کر دیا۔ ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں وہ لوٹا ڈپٹی اسپیکر جو تھا دوست محمد مزاری، اس کے خلاف نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ پاس ہو گئی، پنجاب اسمبلی نے میجورٹی سے پاس کر دی، سو اس شخص کو ریموو کر دیا گیا۔ اس کو پتہ ہی تھا، وہ تو میرا خیال ہے ویسے ہی چھپتا پھرتا ہے ابھی، کیونکہ جو حرکتیں اس نے کی ہیں وہ تو اپنے علاقے میں بھی جانے سے میں سمجھتا ہوں کہ پریشان ہوا جا نہیں سکے گا۔ ایکچولی اس سارا جو کچھ بھی عمران خان کو نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے نکالنے کے بعد جو کچھ ہوئی ہے پولیٹیکل ڈیولپمنٹ، میرے نقطہ نگاہ سے اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہوئی ہے جو پبلک کے اندر لوٹا، جتنے بھی لوٹے ہیں یا جتنے یہ ٹرن کوٹس ہیں جو اپنی وفاداریاں بدلتے ہیں، ضمیر بیچتے ہیں، ان کے خلاف جو پبلک ریئیکشن آیا ہے وہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ پہلے یہ لوٹے بڑے مزے سے اپنا ضمیر بیچا، ادھر سے ادھر ہو گیا، ادھر سے ادھر ہو گیا، ان کو پوچھتا کوئی نہیں تھا، لیکن اب لوگ جو ہیں وہ ان کی زندگی تنگ کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں، اور یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ایک ہماری سیاست میں ایک بہتری آئی ہے۔ بہرصورت اس کا ہوا یہ ڈپٹی اسپیکر جو ہے اس کو فارغ کر دیا گیا۔ اب اسپیکر کی جگہ پہ چونکہ پرویز الہی چیف منسٹر بن گئے ہیں تو وہاں پہ اسپیکر نے بھی آنا ہے، اور اسپیکر جو ہے وہ سبطین خان کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہے۔ سبطین خان کا الیکشن ہے، اب اس میں پھر خدشہ خطرہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی یہ دوسرے خط کے لیے ابھی کوشش ہو رہی تھی۔ چودھری پرویز الہی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ چودھری شجاعت سے پھر وہی شیطانی طبقہ کوئی لیٹر لے کے آ سکتا ہے، پھر وہ بات بن سکتی ہے، وہی الزام وہی طریقہ کار کہ جو کاف لیگ کے لوگ ہیں وہ جو سبطین خان اسپیکر نامینیٹڈ ہے اس کو ووٹ نہ دیں، سو یہ ایک مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس چیز کو بیٹ کرنے کے لیے موسٹ پرابلی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ آج ایک کاف لیگ نے اپنا اجلاس کیا ہوا تھا جس میں غالباً یہ طے ہو گیا ہے کہ طارق بشیر چیمہ کو پارٹی سے فارغ کیا جائے اور چودھری شجاعت کو پارٹی کی صدارت سے ہٹایا جائے۔ نیچرلی ووٹ جب آپ آپس میں ووٹ وغیرہ دے کے تو نیا صدر چنتے ہیں تو بات ختم ہو جائے گی۔ اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے چودھری شجاعت کی سیاست جو ہے وہ پیک اپ ہو کے تو گجرات میں چلی جائے گی، ختم ہوئی، کیونکہ وہ ایک اس طرح کا غلط اور شرپسندانہ قدم چودھری شجاعت نے اٹھایا کہ اپنی ساری زندگی کی سیاست پہ لعنت بھیج کے پانی پھیر کے فارغ ہو گئے، کیونکہ بہانہ بڑا بے تکا کہ جناب چونکہ اداروں کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی، اس لیے ہم ان کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا اتحاد تھا عمران خان کی پارٹی کے ساتھ، 3.5 پونے 4 سال تو آپ اتحادی رہے ہیں، اور آپ ہی کے اشارے پہ، آپ ہی کی کنائمنٹ سے، رضامندی سے پرویز الہی اسپیکر بنا رہا۔ اور پھر اگر ہم یہی کرائیٹیریا لیں کہ جناب اداروں کی بے توقیری، اداروں کے اوپر گالی گلوچ، تو جتنا پی ایم ایل این نے کی ہے اس سے زیادہ تو کسی نے بھی نہیں کی۔ وہ آپ کو شرم آنی چاہیے تھی کہ آپ اس چیز کا بہانہ بنا رہے ہیں جو دوسری طرف اس سے بھی زیادہ ہے۔ اگر اداروں سے اتنی محبت ہے تو آپ کیسے پی ایم ایل این کا ساتھ دے سکتے تھے؟ لیکن بصورت تو اب اس چیز نے کم از کم اس نہج پہ کاف لیگ کو پہنچا دیا ہے، جہاں موسٹ پرابلی چودھری یہ شجاعت حسین جو ہیں، ان کا جو یہ انہوں نے مردہ اٹھایا ہوا تھا، یہ میرا خیال اب اس سے جان چھڑا لیں گے۔ تو اس طرح
اسپیکر الیکٹ کرانے میں ان کو کامیابی ہو جائے گی. سو میں سمجھتا ہوں کہ گریجولی آپ کی آہستہ آہستہ سیاست جو ہے وہ صاف ہو رہی ہے اور واضح ہو رہی ہے. گو کہ پی ڈی ایم اس میں گند مچانے کی پوری کوشش کر رہی ہے، لیکن اس چیزوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں خرابی ان کے ذہنوں میں یہی ہے کہ یہ وقت کے دھارے کو سمجھ نہیں سکے، یہ دیکھ نہیں سکے. ان کی عقل جو ہے وہ بھی ماری ہوئی ہے کہ یہ پاکستان کے عوام اب ان کو جان چکے ہیں، اب وہ ان کو ریجیکٹ کر بیٹھے ہیں، اور اس ریجیکشن کو اب ان کو سویلو کرنا ہوگا. دیر کر سکتے ہیں، یہ لٹکا سکتے ہیں اس معاملے کو سال 6 مہینہ، لیکن یہ ریجیکشن سے جان نہیں چھڑا سکیں گے. یہ وہ چیز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اپیل کرنی چاہیے، نون لیگ کے لوگوں کو، سب کو ان کو کہنا چاہیے کہ دیکھو تم لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تو انہوں نے کیا دیا؟ انہوں نے حمزہ دیا تمہیں آگے لا کے، میاں صاحب تمہیں مریم دے رہے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں. تم بے وقوف ہو جو ان کے پیچھے لگے. اگر آپ نے ملک سنوارنا ہے تو آؤ پی ٹی آئی کا ساتھ دو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپیل بار بار کرنی چاہیے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی، اور اسی طرح پی ایم ایل این کے لوگوں سے بھی، اور وہ ان کو چھوڑیں گے کیونکہ یہ اس قابل، اس اہل نہیں ہیں. یہ انہوں نے جتنا بھی وقت میدان خالی تھا یہ انہوں نے اپنی پوزیشنیں مضبوط کی پیسے کے زور پہ، ہیرا پھیری کھلا پلا کے. اب وہ وقت جا رہا ہے، اب عوام میں شعور آ رہا ہے، اور اس شعور کی بنیاد پہ میرا نہیں خیال کہ عوام اب مڑ کے دیکھیں گے. لگتا یہی ہے، لیکن ان کو موبلائز کر کے رکھنا چاہیے، اور ان کو اپیل بار بار کرنی چاہیے کہ جو دوسری پارٹیوں میں بھی ہیں ان کو اب ملک کی تعمیر کی طرف آنا چاہیے، بجائے اس کے کہ انہی جو پارٹی دقیانوسی پارٹیاں ہیں ان کے پیچھے چپکے رہیں. یہ پارٹیاں کہیں یہ ہیں ہی، یہ خاندانی لمیٹڈ کمپنیز ہیں، تو ان کمپنیز کی ملازمت کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ادھر آئیں اور اپنے ملک کی تعمیر کا کام کریں. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.